ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ عربی مہینے کے اعتبار سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس لیے ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، جب آپ نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا ہی کر دیا، جب اے اللہ آپ نے ہمیں رجب کا مہینہ جب عطا کر دیا، تو اے اللہ اس میں برکت فرما کر رجب، شعبان اور رمضان کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرما دے. رجب، شعبان اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہمیں عطا فرما دے. جب یہ مہینہ آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوانس سے دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں رجب کے مہینے میں جب داخل فرما دیا، جب ہمارا داخلہ رجب کے مہینے میں ہو گیا، اے اللہ اس مہینے کو بڑھا کر رمضان تک اے اللہ ہماری زندگی دے دے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ہماری موت آئے. ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کی بھی ہمیں مہلت نہیں ملے کہ جب ہمیں موت آئے گی، جب ہماری موت آئے گی. اور موت کا وقت کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ سکتی ہے، کب ہماری موت آئے گی. اس لیے ہم لوگ اس کو بھی برکت کے طور پر پڑھ لیں، اس حدیث کو برکت کے طور پر پڑھ لیں کہ اے اللہ ہمیں جو ہے جس طریقے سے آپ نے ہمیں رجب کے مہینے میں داخل کیا، اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں رجب، شعبان اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو انشاءاللہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے گا. پچھلے جمعہ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو میں نے اس مہینے کے لحاظ سے مختصراً عرض کر دی، اور تھوڑی سی اور بات رہ گئی مختصراً میں وہ بھی بتا دوں کہ اسی مہینے میں، رجب ہی کے مہینے میں، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرمایا تھا. شب معراج تبھی، مطلب 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا. وہی روایات چلی آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے 27 رجب المرجب کو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا تھا، اور وہ تاریخ تھی 27 رجب. بہت ساری تاریخیں آتی ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے. بعض کتب میں یہ آتا ہے کہ 14 رجب کی تاریخ تھی، بعض میں آتا ہے کہ 21 رجب تھی، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 27 رجب کی تاریخ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کا اکثر مشہور قول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس رات جو ہے 27 رجب کی رات تھی. اس لیے یہ مہینہ جو ہے اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اسی مہینے کی 27 رجب کو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروانے کے لیے بلایا تھا. معراج کا سفر، معراج کا واقعہ، اور پھر اسی
معراج کے واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جب لوٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائی تھی۔ تو اس لحاظ سے اس مہینے کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو مختصر میں نے عرض کر دیا۔ بات یہ چل رہی تھی تیسرے خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چل رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا بشارتیں ملی، ذوالنورین کہا گیا، اور اس طریقے سے ذوالہجرتین کا لقب عطا کیا گیا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آج میں مختصراً حضرت عثمان غنی کی فضیلت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصراً واقعہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اسلام لائے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ شروع میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ غنی کا لقب ان کو اسی لیے ملا کہ اللہ پاک نے حضرت عثمان کو بہت زیادہ جو ہے مال عطا کیا تھا، اسی لیے ان کا لقب جو ہے غنی رکھا گیا تھا شروع ہی سے، یعنی جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہی سے غنی کا لقب ملا تھا عثمان کو۔ ابتدائی اسلام ہی میں جو ہے یہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے جو ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تبلیغ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی اثنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو بات کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ اے عثمان، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں اللہ کی جنت دلوا دوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں جو ہے اللہ کی جنت دلوا دوں؟ ایک بات اور کہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جو سب کے ساتھ ہوتا تھا، سب کو تکلیفیں دی جاتی تھی، جو صحابہ کرام شروع میں اسلام قبول کیا ان کو ہر طریقے سے تکلیفیں دی جاتی تھی، ہر طریقے سے ستایا جاتا تھا، لیکن جو غریب صحابہ ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ مالدار تھے، غنی تھے، اس لیے جو ان کے گھر والے صرف ان کے چچا جن کا نام حکم تھا، جب یہ اسلام لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا جن کا نام حکم تھا، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا، اور بعد میں انہی کے صاحبزادے مروان بن حکم کی وجہ سے، یہ بعد میں واقعہ آئے گا، حکم کے لڑکے مروان ان کا نام تھا، انہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے تھے کون؟ مروان، صرف یہ ذہن میں رکھ لیں بات کہ ان کے صاحبزادے حکم کے صاحبزادے تھے مروان، اور مروان ہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر میں شہید کیا جاتا ہے۔ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع کے حالات ہیں کہ کس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام لانے کے بعد ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہی تھی کہ اسی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑی تھی، بہت زبردست قحط مدینے میں آیا تھا، لوگ بھوک مری کا شکار ہو رہے تھے۔ تو اس زمانے میں جو بڑے بڑے یہودی تاجر تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ جس چیز کی قلت ہوتی تھی مدینے کے اندر تو اس کو جو ہے انہوں نے اسٹاک میں رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں بہت زیادہ دام بڑھا کر اس کو فروخت کر دیا کرتے تھے مارکیٹ میں لے جا کر، جس کو اسلام نے جائز نہیں قرار دیا، صحیح نہیں ہے یہ چیز۔ تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، اور قحط جو ہے بہت زبردست قحط تھا، بہت سارے لوگ اس میں بھوکے مر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک قافلہ آتا ہے ملک شام سے، اور وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ
بہت زیادہ غلہ وغیرہ لے کر آیا تھا مدینے میں بیچنے کے لیے، اور اسی غلے کا جو ہے یہودی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ فلاں جگہ پہ جب وہ قافلہ آ کر رکے گا تو اسے ہم پورا مال خرید لیں گے، اور پھر مدینے میں لا کر چونکہ قحط کا زمانہ ہے، سامان کی قلت ہے، اناج وغیرہ کی قلت ہے، اور اس کو ڈبل داموں میں لا کر بیچ دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ یہودیوں نے یہ پلان بنایا ہے۔ یہودیوں کے جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے بہت آگے نکل جاتے ہیں جہاں یہودیوں نے پلان بنایا تھا کہ فلاں مقام سے جو ہے ہم شام کے جو تاجر ہیں ان سے مال خریدیں گے، ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں جو ہے قافلے کے سردار سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں جو ہے خرید لیتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال خرید لیتے ہیں، ملک شام سے جو قافلہ مال لے کر آئے تھے پورا مال خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد وہی ایک جگہ بہت بڑا میدان تھا، اسی میدان کو پورے مال کو رکھ دیتے، پورے مال کو چھوڑ دیتے، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اب مدینہ کی یہودی جو ہے یہ صبح جو ہے پریشان تھے کہ قافلہ آ کیوں نہیں رہا، پریشان تھے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال خرید لیا۔ اب ان کے دل میں، یہودیوں کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال خریدا ہے وہ بیچنے ہی کے لیے وہ خریدا ہے، چلو ہم ان کو نفع کے ساتھ ان کو نفع بھی دے دیں گے اور مال خرید لیں گے۔ ایک روز کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یہودیوں کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اور ایک تہبند پہنے ہوئے باہر نکلتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی تاجر کہ وہ جو مال آپ نے خریدا ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جی ہاں بیچنا چاہتے ہیں، دام لگائیے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ کئی گنا تک وہ یہودی تاجر جو ہے کئی گنا تک اس کا دام لگا دیا، نفع کے ساتھ، کئی گنا نفع کے ساتھ لگا دیا، لیکن ہر مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اتنے میں نہیں دے پائیں گے، ہم اتنے میں نہیں دے پائیں گے اپنا مال۔ اب یہودیوں کے جو بہت بڑے بڑے تاجر تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم ڈبل سے زیادہ دام دے رہے ہیں، کئی گنا دام دے رہے ہیں، پھر بھی نہیں دے رہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال اپنا۔ پھر دوسرے دن وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پہنچتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حال ہی میں نے جو ہے بہت سارے اناج وغیرہ خریدے ہیں اور مدینے میں قحط سالی کا وقت ہے، مدینے میں غربا کی بہت زیادہ موجود ہے، تو آپ مدینے سے یہ اعلان کر دیجئے کہ جس کو ضرورت ہو وہاں سے جائے اور اناج وغیرہ وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے۔ مدینہ کے جو غربا تھے وہاں میدان میں جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اناج لے کر چلے آتے ہیں۔ یہودی جو ہے اکا بکا رہ گئے، جو بڑے بڑے تاجر تھے یہودیوں کے، کہ ارے ہم تو کئی گنا منافع دے رہے تھے آپ کو، آپ نے ہمیں نہیں دیا اور غریبوں میں بانٹ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ تو مجھے 5 گنا دے رہے تھے، 10 گنا دے رہے تھے، بس یہی تو دے رہے تھے۔ میں نے اپنے اللہ سے تجارت کی ہے، میرے اللہ نے مجھ سے 70 گنا نفع کے ساتھ زیادہ دیا، میرے اللہ نے مجھے 70 گنا زیادہ دیا ہے۔ کتنا زیادہ دیا ہے؟ 70 گنا زیادہ دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت نازل ہو گئی کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہ رب العزت ہمارے مال کو، ہم سب کے مالوں کو، غریبوں میں جو پریشان حال ہیں
ان کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.